अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। हैदराबाद 14 अक्टूबर को बैनुल अक़वामी शोहर याफ्ता उलमा को खिताब के लिए प्रेस रिलेट करें। जुमेरात की सेपहर कॉन्फ्रेंस इस्तक़बालिया कमेटी के चेयरमैन मिस्टर सैयद अनीसुद्दीन, जो कि रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए वसी सालाना कॉन्फ्रेंस को नज़र करते हुए कहा कि इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू रोशनी में असर ज़ाहिर के मसाइल की खारजी हल है, सीरत पैगम्बर मोहम्मद की ज़िंदगी। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर CM इब्राहिम मारूफ इस्लामी स्कॉलर और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मौलाना उबैदुल्ला खां आज़मी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB मौलाना उमर बिन रहमानी और ऑल इंडिया के क़ायम मुक़ाम जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी तामीर-ए-मेट से खिताब करेंगे। प्रोग्राम हैदराबाद से इस्लामी स्कॉलर्स भी खिताब करेंगे, जबकि मुफ्ती मोहम्मद क़ासिम सिद्दीकी तास्कीर अमेरिका से अमली तौर पर अपना खिताब देंगे। AITM के सदर मिस्टर ज़ियाउद्दीन नायर सदारत करेंगे। आइए नाज़रीन, देखते हैं इसकी तफसीली रिपोर्ट। 10 न्यूज़ 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस। जनाब सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया था। उनकी मुखलिसाना नीयत थी और उनकी जद्दोजहद थी कि इस जमात ने हिंदुस्तान में मुसलमानों में एक नई रूह फूकी, और जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में उस जमाने में फसादात होते थे तो खलीलुल्लाह साहब का जो नारा था, किसी को छेड़ो मत, कोई छेड़ा तो उसको छोड़ो मत, हिफाजत खुद इख्तियारी का जो नारा। कायदे मोहतरम मुहिब्बे रसूल थे, आशिक रसूल थे। उन्होंने सबसे पहले शहर हैदराबाद में जलसे में कई एम्बेसडर्स, आपके फलस्तीन के एम्बेसडर, मिस्र के एम्बेसडर, मुख्तलिफ एम्बेसडर भी इस जलसे को मुखातिब किए, और मुस्लिम मुक़िम भी इस जलसे को हमारे वहाजुद्दीन सिद्दीक साहब आपके सामने रखेंगे। इंशाअल्लाह इस साल 19 तारीख को यौम रसूलुल्लाह नुमाइश ग्राउंड पर और 20 तारीख को इंशाअल्लाह ताला चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज पर यौम साहबा का जलसा मुनक़िद होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम अनीसुद्दीन साहब सदर इस्तक़बालिया, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक़ अली साहब नायब सदर कुलीन मजलिस तामीर मिल्लत, और जनाब खलीक़ुर रहमान साहब नायब सदर इस्तक़बालिया, जनाब मुश्ताक़ साहब और जनाब उमर शफ़ीक़ साहब और ब्रादरान अज़ीज़, आज के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मकसद से मुनक़िद किया गया है, इस पर उमर शफ़ीक़ साहब ने रोशनी डाली इब्तिदाई कलमात के तौर पे। आप जानते हैं हैदराबाद के लोगों के लिए ये तक जलसा कोई नया नहीं है, बल्कि कदीम रिवायत जिसको शुरू किया था क़ायद मोहतरम सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी साहब ने, वो जारी व सारी है। मैं थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र इसका अर्ज़ करना चाहूँगा कि 1930 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में। वो दौर था जब जो है मुसलमान हैदराबाद से यूँ समझिए कि अंदाज़ा ये हो रहा था कि हैदराबाद उनके हाथ से निकल जाएगा। ऐसे मौके पर मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई दोनों हैदराबाद आए और यहाँ पर खिलाफत तहरीक का एक जलसा मुनक़िद किया। अब मौजूदा जो सालार जंग म्यूज़ियम है उसके अक़बी इलाक़े में दारुल शफ़ा के पीछे, तो वो जलसे होने के बाद बहादुर यार जंग अलैहि रहमा ने एक सिलसिला शुरू किया उस तर्ज की जलसों को ऑर्गेनाइज़ करने के सिलसिले में। जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेक़ाद 1938 से शुरू हुआ। बाद में जब सुक़ूत हैदराबाद हुआ तो उसके बाद क़ायद मरहूम खलीलुल्लाह हुसैनी साहब ने जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से इन जलसों का आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले अहबाब मिल्लत और तामीर मिल्लत के उन्वान से ये जलसे होते रहे। और इसमें जैसा कि उमर शफ़ीक़ साहब ने बताया कि बहुत सारे अक़साए आलम से, ख़ुसूसन हिंदुस्तान से बड़े बड़े नामवर उलमा इसमें शरीक हुए और अपने
خیالات سے، اور خصوصاً اس زمانے میں جو مسلمان ڈی مورلائز ہو رہے تھے، ایسے موقع پر یہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد منعقد کر کے لوگوں میں احساس کمتری کو دور کرنے کی بڑی کوشش کی، اور اس میں الحمدللہ کامیاب رہے، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تعمیر ملت کی برانچز شمالی ہند میں مراٹھواڑہ، مہاراشٹرا اور آپ کے کرناٹکا، بھوپال، گجرات، تقریباً راجستھان، ہر جگہ جو ہے ماشاءاللہ اس کی برانچز قائم ہوئی، اور ایک سلسلہ بھی چلا، نہ صرف حیدرآباد میں جلسہ رحمت العالمین منعقد ہوتا ہے، بلکہ ہماری تعمیر ملت کے جو برانچز نارتھ انڈیا میں ہیں وہاں پر بھی یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ان جلسوں کے انعقاد سے نوجوانوں کی کردار سازی کا بڑا کام لیا جاتا ہے۔ کردار سازی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کی کیسے حالت، اخبار دیکھیے اٹھا کے، معلوم ہوا کہ جو ہے فلاں جگہ قتل ہو گیا، فلاں جگہ جو ہے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں میں ہی نہیں بلکہ ہماری ملت کے اندر بھی یہ حالات ہو گئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام ایک امن کا داعی ہے، امن کا پیغامبر ہے، امن کی دعوت دیتا ہے، تو لہٰذا ہم چاہتے یہ ہیں کہ کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام یہ بنائے جانے والے جلسہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ بتائیں کہ مسلمان سب کچھ لٹا سکتا ہے لیکن ناموس سے رسالت پہ آنچ آنے نہیں دے گا انشاءاللہ، کیوں کہ ہمارا دین اور ایمان جو ہے سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب ہمارے قلوب میں گہرائی سے ہو تو ہماری آئندہ کی نسل انشاءاللہ وہ بھی اس پیام کو جاری و ساری رکھے گی، دعوت دیتی رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں فرانس میں اور یورپ میں جو ہے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور یہ تسلیمہ نسرین اور یہ ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات رکھتے تھے اور ان کا تمسخر اڑانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نیست و نابود کیا، اور وہ مسلمانوں کا اور اسلام کا سر بلند رہا۔ تو میں یہ کہوں گا انشاءاللہ ہمارے نئے صدر استقبالیہ اس سال کی جو منتخب ہوئے ہیں جناب سید انیس الدین صاحب، پوری دلچسپی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے انتظامات کے سلسلے میں آپ جو ہے شب و روز ہماری مجلس استقبالیہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور مجھے پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ 72واں یوم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگا، اور کامیابی سے منعقد ہوگا۔ اللہ کے حبیب کا جلسہ ہے، انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ کامیابی سے انعقاد ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم 19 اکتوبر کو 12 ربیع الاول جوش و خروش کے ساتھ اور اسی شان طریقے سے منانے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ صدر تعمیر ملت جناب ضیاء الدین نیّر صاحب اور پھر صدر استقبالیہ 72واں جلسہ یوم رحمت اللہ عالمین سید انیس احمد صاحب اور عمر شفیق صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو جس وقت میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ مسلمانوں کو ضرورت تھی، مسلمان ایک مایوسی کا شکار ہو رہے تھے، اس وقت تعمیر ملت کا قیام عمل میں آیا، مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، اور آج ماشاءاللہ سے 72واں جلسہ رحمت للعالمین 19 اکتوبر کو منعقد ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ صدر استقبالیہ جناب انیس صاحب نے کہا کہ دن بہ دن ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ جو تعداد ہے جلسے میں آنے والوں کی وہ بہت گھٹتی جا رہی ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی جلسے شہر میں منعقد ہوتے ہیں، اور ہمارا جو جلسہ جو ہوتا ہے صبح 9 بجے سے شروع ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں آج کل ایک نیا رجحان خاص طور پہ نوجوانوں میں جو پایا جا رہا ہے
کہ رات میں دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے جاگتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ میں لوگ 11 ساڑھے 11 بجے کے بعد آنا شروع کرتے ہیں اور جبکہ جلسے قریب 1-1.5 بجے ختم ہو جاتا ہے. مقصد اس جلسے کا کرنا یہی ہے کہ جو ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ ساری انسانیت تک پہنچے, نہ صرف مسلمانوں تک. اور اسی ضمن میں آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ ہر سال ہندوستان کے نہیں بلکہ بیرونی ملک سے بھی کئی اہم مقررین کو بلایا جاتا ہے اس جلسے کو مخاطب کرنے کے لیے. اور اس بار بھی ہم نے اس جلسے میں جناب عبید اللہ اعظمی صاحب کو مدعو کیا ہے, جو ایک اپنے آپ میں ماشاءاللہ سے سیرت پہ بہت اچھا ان کا بیان رہتا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے خاص طور پہ حیدرآباد کی عوام سننے کے لیے اور اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے 19 اکتوبر کو ایگزیبیشن گراؤنڈ یعنی نمائش میدان پہ ضرور تشریف لائیں گے. اور اس کے دوسرے دن چنچل گڑے گراؤنڈ میں یوم صحابہ منایا جاتا ہے شام میں بعد نماز عشاء. وہاں پہ بھی آپ لوگوں سے پوری امید ہے, خاص طور سے نوجوانوں سے میری درخواست ہے, نوجوانوں سے میری بنتی ہے, ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئے, اپنے والدین کو ساتھ میں لے کے آئے, اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ساتھ میں لے کے آئے. اور یہاں پہ دونوں جلسوں میں خاص طور پہ خواتین کا خاص انتظام, خصوصی انتظام کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ صدر محترم نے آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریس نوٹ بھی آپ کے ہینڈ اوور کیا گیا ہے. بس ان چند کلمات کے ساتھ میں پھر سے ایک بار میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس جلسے کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر کامیاب بنائیں, کیونکہ یہ جو جلسہ ہے اس سے ایک بہت بڑا میسیج ساری دنیا میں جاتا ہے. یہ جلسہ نہ صرف حیدرآباد کے لیے ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کے وہ جو میسیج ہے ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت کے لیے, اس میسیج کو عام کرنے میں آپ بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ.